توحید کی دعوت اور قوم کا رویہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت الیاس علیہ السلام نے اسرائیل کے بادشاہ اخیعب اور اس کی رعایا کو بغل نامی بت کی پرستش سے روکا اور انہیں توحید کی دعوت دی، مگر ایک دو افراد کے سوا کسی نے آپ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، بلکہ آپ علیہ السلام کو طرح طرح سے پریشان کرنے لگے، یہاں تک کہ اخیعب اور اس کی بیوی ایزیبل نے آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کی بھی منصوبے بنائی، جس پر آپ علیہ السلام نے ایک دور ابتدا غار میں پناہ لی اور عرصہ دراز تک وہی مقیم رہے۔ بعد ازاں آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اسرائیل کے لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائے، تاکہ اس قحط کو دور کرنے کے لیے آپ ان کو معجزہ دکھائے تو شاید وہ ایمان لے آئے۔ چنانچہ انہیں شدید قحط میں مبتلا کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے حکم سے اخیعب سے ملے اور اس سے کہا کہ یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔ میری سچائی کے امتحان کا بھی یہ بہترین موقع ہے۔ تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بغل کے 450 نبی ہیں، تم ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کر لو، وہ بغل کے نام پر قربانی پیش کرے اور میں اللہ کے نام پر قربانی کروں گا، جس کی قربانی کو آسمانی آگ آ کر بھسم کر دے گی، اس کا دین سچا ہوگا۔ سب نے اس تجویز کو خوشی خوشی مان لیا۔ چنانچہ کوہ کرمل کے مقام پر یہ اجتماع ہوا۔ بغل کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بغل سے التجائے کرتے رہے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی، اس پر آسمان سے آگ نازل ہوئی جس نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا کر بھسم کر دیا۔ یہ دیکھ کر بہت سے لوگ سجدے میں گر گئے، کیونکہ ان پر حق واضح ہو گیا، لیکن بغل کے جھوٹے نبی اب بھی نہ مانے۔ اسی طرح بادشاہ کی بیوی بھی حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لانے کے بجائے الٹی ان کی جان کی دشمن ہو گئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اس کے غزائم کا پتہ چلا تو آپ علیہ السلام روپوش ہو گئے اور کچھ عرصے بعد بنی اسرائیل کے دوسرے ملک یہودیہ میں تبلیغ شروع کر دی، کیونکہ رفتہ رفتہ بغل پرستی کی وبا وہاں بھی پھیل چکی تھی۔ وہاں کے بادشاہ نے بھی آپ علیہ السلام کی بات نہ سنی، یہاں تک کہ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق تباہ و برباد ہو گیا۔ چند سال کے بعد آپ علیہ السلام دوبارہ اسرائیل تشریف لائے اور بادشاہ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، مگر وہ بدستور اپنی بدعملی میں مبتلا رہا، یہاں تک کہ انہیں بیرونی حملوں اور بیماریوں کا شکار بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو واپس بلا لیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہے یا وفات پا چکے ہیں؟ مورخین اور مفسرین کے درمیان یہ مسئلہ بھی زیر بحث آیا۔ تفسیری مظہری میں علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے حوالے سے جو طویل روایت بیان کی گئی ہے، اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک آتش گھوڑے پر سوار کر کے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ ہے۔ علامہ سیوطی نے بھی ابن عساکر اور حاکم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ وغیرہ کے حوالے سے کئی ایسی روایات نقل کی ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ کعب الاخبار رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ 4 انبیاء علیہم السلام اب تک زندہ ہے، 2 زمین پر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، اور 2 آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ یہاں تک کہ بعض افراد نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال رمضان کے مہینے میں بیت المقدس میں اکٹھے ہوتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، لیکن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے محقق علماء نے ان روایات کو صحیح قرار نہیں دیا۔ وہ ان جیسے روایات کے بارے میں لکھتے ہیں، یہ ان اسرائیلی روایات میں سے ہے جن کی نہ تصدیق کی جاتی ہے اور نہ تکذیب، بلکہ ظاہر یہ ہے کہ ان کی صحبت بعید ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو ایک آتشی رت اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا۔ قرآن اور حدیث میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس سے حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی یا آپ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا ثابت ہوتا ہو۔ صرف ایک روایت مستدرک حاکم رحمۃ اللہ علیہ میں ملتی ہے جس میں مذکور ہے کہ تبوک کے راستے میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت الیاس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، لیکن محدثین نے اسے موضوع حدیث قرار دیا ہے۔ بہرحال حضرت الیاس علیہ السلام کا زندہ ہونا کسی معتبر اسلامی روایت سے ثابت نہیں، لہٰذا اس معاملے میں سلامتی کی راہ یہی ہے کہ سکوت اختیار کیا جائے اور اسرائیلی روایات کے سلسلے میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کیے جائے کہ نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب۔